اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، کل ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ ذرا تیز تیز کر کے جو موضوع تھا ہمارا پہلا والا علم کیا ہے اس کو کور کر لیں۔ کوئی ناگزیر ضروری سوال ہے اس کے بارے میں تو وہ کر لیجئے، اب پھر ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا جی، دوسرا سوال ہمارا ہے انسان کیا ہے؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ اچھا، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ کہیں گے جی اب آپ لوگوں نے ہمیں اتنا ہی جاہل سمجھا ہوا ہے کہ اب ہم یہ یہاں آگے بڑھیں گے کہ انسان کیا ہے؟ تو ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے انسان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ کون سی نئی بات ہے جو آپ نے ہمیں بتانی ہے؟ تو اس میں نیا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا پہلو ہے جو شاید ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے تازہ نہ ہو، یا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سنا ہو لیکن اس طرح سے ہم نے اس کو پک نہ کیا ہو، تو بس وہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ چیز تازہ ہو جائے گی۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے، جو جیسے دیکھیں نا فلسفیوں کے ہاں بھی یہ سوال ہے، علامہ اقبال کا جو تصور ہے تصور خودی، وہ ہے کیا؟ وہ یہی تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنی بھی سمپل بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو پہچانتا ضرور ہوں، کیا میں اپنے آپ کو صحیح پہچانتا ہوں؟ یہ اصل بات ہے۔ میرا اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک رائے تو ہے نا میری کہ میں کون ہوں، لیکن وہ رائے صحیح ہے کہ نہیں یہ زیادہ اہم ہے، یا اس رائے کے اندر جو کچھ باریکیاں تھیں وہ بھی پائی جاتی ہیں، یا میں بس اوپر اوپر سے کچھ باتیں مان رہا ہوں، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو لہٰذا ابھی جب ہم بات کریں گے تو ہم اس نقطے کے اوپر ذرا فوکس کریں گے۔ تو اس وقت ہم انسان کے بارے میں دو قسم کے جو تصورات ہیں ان کو صرف سمجھیں گے، باقی بہت تفصیل میں جاننا ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کہا جاتا ہے انسان، تو اس انسان سے کیا مراد لی جانی ہے؟ وہ ایک نہیں ہے، وہ بہت سی ہیں۔ اس میں سے اس وقت جو زیادہ ریلیونٹ ہیں وہ دو ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کہا جائے گا کہ انسان یہ چاہتا ہے، مثلا میں آپ سادہ سا جملہ بولوں کہ انسان کی کامیابی کیا ہے، تو آپ کو پہلے مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو بولا ہے انسان، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا انسان؟ کیونکہ اگر یہ سوال نہیں ہوا اور آپ نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں جس انسان کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور ہے، اور آپ جس کا جواب دے رہے ہیں وہ کوئی اور، ٹھیک ہے؟ تو ایک تصور انسان ہے اسلام کا، اور دوسرا تصور انسان ہے مغرب کا، یعنی مغربی تہذیب کا، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلا سوال جب بھی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس انسان کی بات کی جا رہی ہے یہ کون سا انسان ہے؟ اسلام کا جو تصور انسان ہے وہ، یا مغرب کا جو تصور انسان ہے وہ؟ جی، آپ سادے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اسلامی تہذیب کس کو انسان کہتی ہے اور مغربی تہذیب کس کو انسان کہتی ہے، کیونکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اسلامی تہذیب جس کو انسان کہتی ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا مرکب ہے، اس میں ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ اب یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام میں جو انسان ہے اس کا ایک تیسرا وجود بھی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں جان۔ کیا کہتے ہیں؟ جان۔ جبکہ جو مغرب کا انسان ہے اس انسان میں، اس پوائنٹ آف ویو کے سامنے رکھیں تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس میں جسم ہے اور ایک اس میں جان ہے۔ مغرب کا جو انسان ہے اس میں روح کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں روح کا کوئی تصور نہیں۔ جان کیا چیز ہے؟ جان ہے اصل میں لائف۔
ہمارے ہاں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں بہت عام ہیں، لیکن وہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے بیک پہ جو معنی ہے وہ بعض اوقات الفاظ کچھ ہیں معنی کچھ ہے. مثلا کوئی شخص جب مر جاتا ہے، کوئی شخص مر گیا ہے یا نہیں مرا، یہ ویریفائیبل چیز ہے یا نہیں؟ ویریفائیبل ہے. اب ہمارا تصور یہ ہے کہ انسان کب مرتا ہے؟ جب اس کی روح نکل جاتی ہے. ایسا ہی ہے؟ تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کسی کی روح نکل گئی ہے کہ نہیں چیک کر سکتے ہیں؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ مردہ ہے تو اس میں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ روح نکل گئی، لیکن یہ چیک کر سکتے ہیں کہ روح نکلی ہے ابھی یا نہیں نکلی، وہ نہیں چیک کر سکتے. روح کو ویریفائی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اصل میں جو انسان مرتا ہے وہ روح نکلنے سے نہیں مرتا. اصلاً انسان روح نکلنے سے نہیں مرتا، بلکہ جب انسان مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو چیز ڈیتھ کاز کرتی ہے انسان کی، وہ اس کی روح کا نکلنا نہیں ہے، وہ اس کی جان یا لائف کا ختم ہو جانا ہے. واضح؟ یہی وجہ ہے کہ جو مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، تو آپ ایک مریض کو لے کے جاتے ہیں کہ جی اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے، تو فوراً سے چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں ڈیڈ ہے. وہ روح نہیں چیک کر رہا، وہ کیا چیک کر رہا ہے؟ جان. جان کیا ہے؟ جان بیسیکلی بایولوجیکل لائف. انسانی جسم کے جو آرگنز ہیں، ان میں سے کچھ ایسے آرگنز ہیں جن میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ آرگنز اپنا کام چھوڑ دیں تو انسانی باڈی فنکشن کرنے کے قابل نہیں رہتی. اور یہ جو بایولوجیکل لائف ہے جس کو ہم اردو میں جان کہتے ہیں، یہ پورے جسم کی بھی ہے اور یہ ہر باڈی پارٹ کی الگ بھی ہے. جب انسان مر جاتا ہے، جو ہمیں اب بتایا جاتا ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک خاص وقت تک اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا ہارٹ ابھی زندہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہارٹ میں روح ہے، روح تو چلی گئی، ٹھیک ہے نا. جب انسان مر گیا تو اس کی روح کیا ہو گئی؟ چلی گئی. لیکن اس کا ہارٹ جو ہے ایک خاص وقت تک وہ فنکشن کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، چاہے وہ سیکنڈز ہوں کچھ. اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اتنے گھنٹے تک زندہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کا لیٹ سے کہ کوئی گردہ ہے یا کوئی پتا ہے یا کوئی بھی شے ہے، تو اس کے جو مختلف باڈی پارٹس ہیں ایز اے ہول تو انسان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن اس جس کے جو جسم کے مختلف اعضاء ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ کسی فزیکل باڈی کا فنکشننگ جب ختم ہو جاتی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. ایز اے ہول باڈی کو رن کرنے کے لیے مختلف آرگنز کا مل کر کام کرنا ضروری ہے. تو جب اس میں سے کوئی، جسے ہم کہتے ہیں نا اعضاء رئیسہ، کوئی ایسا آرگن جو مین آرگن تھا وہ فیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ باقی آرگن کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو ایز اے ہول بندہ مر گیا. لیکن اب اس کے مختلف باڈی پارٹس جو ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی جی کسی کی فنگر کٹ گئی تو اتنے ٹائم کے اندر اگر اس کو اٹیچ کر لیا جائے، یا جیسے آدھی کٹی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ نروز تھی جو بھی نہیں کٹی باقی کٹ گئی ہیں، تو اگر اس کو سٹیچز لگا دیے جائیں تو اس کے جڑنے کا امکان ہے. لیکن ایک خاص وقت گزر جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ وہ نہیں جڑے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اور لائف جو ہے، یہ جو جان ہے، یہ سیل میں بھی ہے. یعنی باڈی کے جو سیلز ہیں نا، یہ ہر سیل کی اپنی لائف ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے باڈی کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا کٹ جاتا ہے تو ایک خاص ٹائم تک اس سیل میں لائف باقی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جسم کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر ڈیڈ سیلز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیولپ ہونے سے مراد ہے کہ سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. کینسر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک کام یہی ہے نا کہ سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے. جب ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے تو ایک خاص کوانٹٹی سے زیادہ ڈیڈ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جسم کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا. برین ہے، برین کی اپنی لائف ہے. تو جو جان ہے یہ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، یہ فزیکل معاملہ ہے، یہ چیک کرنے والا معاملہ ہے، یہ ویریفائیبل ہے. مومن ہے، کافر ہے، جو مرضی ہے وہ چیک کر کے بتا سکتا ہے یہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا. لیکن روح ایسی چیز ہے جس کا کسی کو کوئی ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. واضح؟ تو تھوڑا سا ترتیب کا فرق کیا ہوا کہ بندہ روح نکلنے سے نہیں مرتا، بلکہ جب مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے. کیوں؟
کیونکہ روح آئی تھی انسانی جسم میں اس لیے کہ انسانی جسم میں دنیا میں کچھ کرنا تھا. اب جب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تو روح اس کے اندر رہ کے کیا کرے گی؟ بس سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک مکان ہے اور کوئی اس میں جا کے آباد ہوا, وہ کسی مقصد کے لیے جا کے آباد ہوا تھا, اب جب وہ مقصد ختم ہو گیا تو وہ اس میں سے نکل کے چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں سے نکل کے چلا جائے گا. روح انسانی جسم میں آئی کیونکہ انسان نے دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنا تھا, اور وہ آزمائش جسم پلس روح نے مل کر گزرنا تھا. اب جب یہ باڈی فنکشن کرنے کے قابل نہیں رہی تو کیا ہوگا؟ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں اس لیے کہ گاڑی چل رہی ہے, گاڑی پہلے خراب ہوگی, آپ گاڑی سے بعد میں نکلیں گے. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی سے نکل کے تو گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی کا جب انجن فارغ ہو گیا تو آپ نے گاڑی کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. آپ نے کہا میرے اب کام کی یہ نہیں رہی, ٹھیک ہے نا. روح اور جسم کا بہت ساتھ ہے جی, اگر مطلب نہیں ہے کہ جان ہے اور روح نکل گئی. جی نہیں, میں نے عرض کیا نا, ایک ہے کلیکٹیو پوری باڈی کی لائف, وہ تو ایک مین آرگن فیل ہونے سے ختم ہو گئی. ایک ہے ہر آرگن کی اپنی لائف, وہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب بندے کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو تب بھی اس کی آنکھیں پتہ نہیں 2 دن یا 3 دن یا 1 ہفتے کے بعد بھی نکال کے اگر دوسرے بندے میں لگائیں گے تو وہ الائیو ہوں گی, ٹھیک ہے. کلیکٹیو ہیومن باڈی کی ڈیتھ اور چیز ہے, اس کے ہر آرگن کی ڈیتھ اور چیز ہے, اس کے ہر سیل کی ڈیتھ اور چیز ہے. ایون جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے سیل ایک دم ڈیڈ نہیں ہو جاتے نا, ایک ترتیب سے سیل ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. کچھ سیلز کے اندر لائف ہوگی, اس کا بایولوجیکل اگر ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا اس میں لائف ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. جیسے ہارٹ ہے وہ 10 منٹ تک بھی کہتے ہیں لائف. ہاں جی, تو روح اور جان کے فرق کو سمجھیے, ٹھیک ہے. اب چونکہ ہمارے یہاں یہ ڈسکشن کبھی اس طرح سے ہوتی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں لگ رہا پتہ نہیں کیا عجیب بات ہو رہی ہے. اب میں آپ کو دوسری دلیل دیتا ہوں کہ روح اور جان میں کیا فرق ہے. ہمیں دین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے میں روح کب آتی ہے؟ پہلے دن جب اس کا وہ نطفے سے پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تب آ جاتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تب روح آتی ہے, اس سے پہلے روح نہیں تھی نا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپرم جو ہے وہ سپرم سے ایک باڈی پوری پیدا ہو گئی, کیسے؟ روح کے تو بغیر ہوئی ہے نا, جبکہ اس میں لائف تھی, جان اس میں تھی. بچہ الائیو ہے روح کے بغیر ماں کے جسم میں 4 مہینے سے پہلے. واضح؟ اب کلیئر ہے یا ابھی بھی ہضم نہیں ہوا؟ یعنی وہ جو ایک سپرم تھا اس سے وہ ایک ایگ بنا اور وہ ایگ کے اندر گیا اور وہ سارا کچھ جو ہوا, وہاں سے اتنی مائنر سی چیز جو دیکھی نہیں جا سکتی, وہاں سے کچھ آپ کہہ لیجئے 10 20 50 100 گرام جو بھی اس کا ویٹ ہے بچے کا, وہ ڈیولپ ہو گیا, اس کے ہاتھ پاؤں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, اس کا ہارٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, ابھی اس میں روح نہیں ہے. تو روح کا تعلق جان کے, یعنی بچہ الائیو ہے, اسی لیے کیا ہوتا ہے جا کے خاتون چیک اپ کرا رہی ہیں 3 مہینے بعد تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی بچہ جو ہے نا اس کی ہارٹ بیٹ نہیں آ رہی, بھائی ابھی تو اس میں روح نہیں ہے. تو زندگی کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہے, کس کے ساتھ ہے؟ لائف کے ساتھ. بچہ تو جو ہے ہو سکتا ہے 2 ماہ کا ہے ماں کے پیٹ میں, تو وہ الائیو تو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ گرو الائیو ہے تو گرو کر رہا ہے. ڈیڈ چیز تو گرو نہیں کر سکتی نا, الائیو چیز گرو کر سکتی ہے. تو جسم کا الائیو ہونا ایک معاملہ ہے اور الائیو جسم میں روح کا سٹے کرنا ایک اور معاملہ ہے. واضح؟ تو انسانی جسم روح کے آنے سے پہلے بھی اس میں جان ہوتی ہے. البتہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح کیا کرتی ہے؟ رخصت ہو جاتی ہے, روح چلی جاتی ہے یا لے جائی جاتی ہے. جیسے فرشتے نے لا کے روح ڈالی جبکہ انسان زندہ تھا پہلے سے, ایسے ہی جو ہی, اچھا اس وقت روح ڈالنے کی تو ایک خاص حکمت ہے کہ اس سے پہلے نہیں ڈالے گی, لیکن جب وہ ڈیڈ ہو گیا تو انسان جب ڈیڈ ہو گیا تو روح کا کوئی کام باقی نہیں رہا. چاہے یہ دونوں کام ایک ہی سیکنڈ میں ہوتے ہوں, چاہے انسان کا مرنا اور اس کا روح کا نکلنا ایک ہی ساتھ ہوتا ہو, لیکن مین بات کیا ہے کہ انسانی جسم کا مرنا اور روح کا نکلنا, انسانی جسم روح کے نکلنے سے نہیں مرا بلکہ انسانی جسم کے مرنے پر روح نکل گئی. ٹھیک ہے نا. ایک دلیل میں نے یہ دے دی کہ انسان ڈیڈ ہے یا الائیو, یہ ویریفائیبل چیز ہے, تو روح کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا.
تو ہم جو ڈاکٹر چیک کر رہا ہوتا ہے وہ روح نہیں چیک کر رہا ہوتا. کیا چیک کر رہا ہوتا ہے؟ جان یا بایولوجیکل لائف. ٹھیک ہے نا, کہ یہ الائیو ہے کہ نہیں, اس میں لائف ہے کہ نہیں. بہرحال یہ دونوں کام ہوتے اکٹھے ہیں, کیونکہ اب روح کا مردہ جسم میں رہنے کا کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ اس لیے آئی نہیں ہے کہ مردہ جسم کا حصہ بنی رہے. تو جو ہی انسان مرا ساتھ ہی روح بھی نکل گئی اس کی. حدیث میں, مستند حدیث میں, ٹھیک ہے نا, کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آ کے اس میں روح پھونکتا ہے اور وہ اس کے رزق کے بارے میں لکھ دیتا ہے, وہ عمر کیسے گزارے گا اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا وہ لکھ دیتا ہے اس کے بارے میں. اچھا, تو ایک چیز یہ کلیئر. تو اب اسلام کے نزدیک جو انسان ہے وہ جسم اور روح 2 چیزوں کا مرکب ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان جو ہے یہ اسی جسم کی ایک خاصیت ہے, الائیو باڈی اور ڈیڈ باڈی. ٹھیک ہے نا. مغرب کا جو انسان ہے اس میں روح نہیں ہے, اس میں جسم اور جان ہے بس. اس سے کوئی فرق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں سر, روح تو اس میں بھی تو ہوتی ہوگی. وہ نہیں مانتے نا, ڈکلیئر نہیں ہے کہ جیسے ان کا تصور کام. ہم کہہ رہے ہیں مغرب کا تصور ہے انسان. ٹھیک ہے نا, ان کے نزدیک تو کوئی روح شو نہیں. یہ اب ان دونوں کے تصور سے فرق کیا پیدا ہوگا, وہ اب نماز پڑھ کے آئیں تو پھر آگے اس پہ چلتے ہیں. تو جب آپ بات کریں کہ ہم انسان کی کامیابی, انسان کی ناکامی, انسان کی خوشی, انسان یہ انسان وہ, تو پہلے یہ کلیئر ہونا کہ ہم کس انسان کی بات کر رہے ہیں. مثلا سب سے زیادہ جملہ آج کے دور میں جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ میں انسانیت پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں سے آیا جملہ؟ مغرب سے. اور ہم نے کیا کیا؟ کاپی پیسٹ. ہم نے مغرب سے ہاتھوں ہاتھ لیا, اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار سب لوگ یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ سب سے بڑی شے انسانیت ہے, انسانیت پہ میں یقین رکھتا ہوں, اور انسانیت کے لیے یہ, انسانیت کے لیے وہ. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس انسانیت کے آگے جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے وہ اسلام کے تصور انسان کی بات نہیں ہو رہی, وہ مغربی تصور انسان کی بات ہو رہی ہے. اتنا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو برحال اسلام کا جو تصور انسان ہے, چونکہ اس میں جسم اور روح 2 اس کے مین انگریڈینٹس ہیں. جان تو ظاہر جسم کی ایک خاصیت ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے. اب سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جسم اور روح کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جسم تو ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہیں اور بہت سی باتیں معلوم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کوئی مسٹری نہیں ہے. باڈی جو ہے فزیکل, یہ کوئی مسٹری نہیں ہے, کیونکہ دکھتی ہے, فیل ہوتی ہے, اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ باڈی ہے, اور اس کے اوپر تحقیق بہت ہو چکی ہوئی ہے, اس کے خواص بہت سے ہمیں پتہ ہیں. لہذا باڈی کے بارے میں مزید بات کرنے کا تو خاص فائدہ نہیں ہے. بات ہم کریں گے مینلی روح کے بارے میں, اور روح کی بات کر کے پھر باڈی کی طرف آئیں گے, اس کی کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے. روح جو ہے, اس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں روح کے بارے میں زیادہ علم دیا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے, روح کو ایکسپلین اتنا کیا ہی نہیں گیا کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس انف انفارمیشن ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ روح کیا ہے. خاص طور پہ روح کی جو آپ کہہ لیں اس کا جو سٹرکچر ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی جو ایکچوئل حقیقت ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. کیوں آسان نہیں ہے, اس کی میں سادی سی مثال عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ افریقہ کے کسی جنگل میں چلے جائیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ کیا نام ہے ان کا, جو رین فارسٹ ہیں, ایمیزون کے رین فارسٹ کے کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو ایک ایسا گاؤں ملے جن لوگوں نے کبھی اس جنگل سے باہر کبھی گئے ہی نہیں, اور انہوں نے کبھی کوئی انسان دیکھا ہی نہیں, اور بالفرض آپ ان سے کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہوں, اور وہاں آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون نہیں ہے, اور آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ دنیا میں اسمارٹ فون ایجاد ہو چکا ہے. کیسے سمجھائیں گے؟ جی جی ڈرائنگ بنائیں گے نا. آپ انہیں کہیں گے جی یہ نا ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایسی, تو وہ ذہن میں سوچیں گے اچھا یہ کوئی پتھر ہوگا. اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی پتھر دیکھا ہوا ہے, بالفرض کوئی چیز پیسنے کے لیے کسی کام کے لیے وہ اس طرح کا پتھر یوز کرتے ہیں, تو وہ کیا ذہن میں سوچیں گے, اچھا یہ اس پتھر کی بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں پتھر نہیں ہے, یہ کیا ہے جی, کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں دوسرے سے,
یہ آپ نے ایکسپلین کیا. وہ جو جنگل میں رہنے والا انسان ہے اس کے ذہن میں کیا امیج بنی, یا اس نے کیا کمپریہینڈ کیا, بتائیں. اس کو تو کوئی بات پلے نہیں. مطلب کیا مطلب کہ آپ ایسے کرتے ہیں تو بات, آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, جتنے مرضی نقشے بنا لیں, جتنے مرضی ایکسپلینیشن دے دیں اس کو, آپ جتنی وضاحت دیں گے اس وضاحت سے جو امیج اس کے ذہن میں بنے گی وہ اسمارٹ فون کی ہوگی, وہ اسمارٹ فون کی نہیں ہوگی. کیا ایسا کریں آپ کہ آپ اس کو ایگزیکٹ سمجھا سکیں کہ جو ایکچوئل اسمارٹ فون ہے آپ کے زبان سے سمجھانے سے بغیر دکھائے اس کے ذہن میں اسی اسمارٹ فون کا نقشہ آ جائے. کوئی طریقہ پاسبل ہے؟ کوئی طریقہ پاسبل نہیں ہے. بڑی سے بڑی جو آپ زور لگا لیں گے, کوشش کر لیں گے تو آپ اسے آئیڈیا دے سکیں گے کہ یار اس طرح کی سائز کی ایک چیز ہے, بس ایک چیز ہے, بس ہم اس کو ایسے کان کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں تو کسی طریقے سے آواز اس کے اندر چلی جاتی ہے, اور آگے جو دوسرا ہوتا ہے اس میں سے آواز باہر نکل آتی ہے اور وہ دوسرے کے کان میں چلی جاتی ہے اور ہماری بات سن لیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. یعنی تھوڑا سا ایک گمان, ایک خیال, ایک آئیڈیا ہی دے سکتے ہیں اس کو. لمیٹیشن کیا ہے کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس چیز کا مشاہدہ کرانا اس کو ضروری ہے, زبانی سمجھانا پاسبل نہیں. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ انسان کو آپ وہی چیز ایکسپلین کر سکتے ہیں جو اس کو اس نے دیکھا ہوا ہے نا, اس سے ملتی جلتی شے ہو. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں جی پتھر کو یوں کر لو, پتے کو یوں کر لو, درخت کو یوں, یعنی جو اس نے دیکھا ہوا ہے اس کو ملا جلا کے تو اگر کوئی بات اس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو سمجھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک چیز اس کے مشاہدے سے ہی بیونڈ ہے تو آپ جتنی مرضی فصیح و بلیغ آدمی ہوں آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے, کیونکہ مسئلہ آپ کی زبان میں نہیں ہے, مسئلہ اس کی کمپریہنشن میں ہے. اور یہ کمپریہنشن میں اس لیے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ چیز دیکھے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ حقائق جو ہم نے نہ دیکھے, ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھے, اور ان سے ملتی جلتی شے اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اس حقیقت کو اگر ہمیں سمجھایا جائے گا تو کیسے سمجھایا جائے گا؟ ہم ایگزیکٹ وہی جنگل کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چھوٹی سی دنیا دیکھی ہوئی ہے, کل کائنات کے حقائق میں سے تھوڑا سا آبزرو کیا ہوا ہے. اب اس کائنات کے حقائق سے باہر کے جو حقائق ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ اپنا کلام بھیجے, کیونکہ مشاہدہ اگر وہ کروا دے گا تو آزمائش ہماری ختم ہو جائے گی. اب اس کائنات کے حقائق اگر ہمیں سمجھائے جائیں گے تو جتنا بھی ایکسپلین کیا جائے گا تو ہم کتنا سمجھ پائیں گے؟ وہ اتنا ہی جتنا وہ جنگل میں رہنے والا آدمی اسمارٹ فون کی ڈسکرپشن سے اسمارٹ فون سمجھے گا. لہٰذا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تمہیں ضروری خبریں دی جا رہی ہیں, اور وہ خبریں جو ہیں وہ زیادہ تر کس چیز سے متعلق ہیں؟ اینڈ گول سے متعلق, نہ کہ اس چیز کی حیت سے متعلق, اس کے اسٹرکچر سے متعلق. ٹھیک ہے نا. اب روح کن چیزوں میں سے ہے؟ روح ان چیزوں میں سے ہے جس کو سمجھنا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس عالم میں چلے جائیں جس عالم کی وہ شے ہے, اور اس کے ڈائنامک سمجھ کے ہم سمجھ سکیں. ایک سادی سی مثال ہے, آج سے 100 سال پہلے کا ایک بندہ کہیں پتہ چلے آپ کو جناب کہ وہ ایک دم سے آپ کے سامنے آ گیا, یا آپ کہہ لیں کہ 100 سال پہلے سے مرنے والا آدمی زندہ ہو جائے, اور آپ اس کو سمجھانا چاہیں کہ وائرس کوئی چیز ہوتی ہے, کیسے سمجھائیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے لیے کمپریہینڈ کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل. جبکہ یہ وائرس اس دنیا کی چیز ہے, انلیس یہ کہ آپ ڈائیگرامز بنا کر سمجھا کر اور پھر بڑا وہ اس کو کوئی چیزیں دکھائیں اور کوئی خوردبین سے بھی اس کو دکھائیں تو کچھ جا کے اس کو سمجھ آئے گی. یہی معاملہ ہے کہ روح, ہم اگر اس دنیا کی بہت سی چیزیں نہیں سمجھ پائے جبکہ وہ ادھر موجود تھی, ایگزسٹ کرتی تھی, تو جو روح ہے وہ تو ایک ایسے عالم کی شے ہے جو کہ جس کی تک ہماری پہنچ نہیں ہے. لہٰذا اب ایک شخص اگر ضد کرے کہ نہیں میں تو سمجھ کے رہوں گا کہ روح کیا ہے, تو یہ اس کی ضد تو ہو سکتی ہے لیکن سمجھنا پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا, کیونکہ اس سے زیادہ علم دیا بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہمیں کوئی پلے پڑنے والی بات نہیں, وہ ہمارے اس کمپریہنشن سے بیونڈ ہے. اچھا, جنت کے بارے میں بڑی مزے کی بات کیا ہے کہ قرآن مجید نے جنت کی ڈسکرپشن دی. ٹھیک ہے, احادیث میں بھی جنت کی ڈسکرپشن آئی کہ نہریں ہیں, باغات ہیں, پھل ہیں, یہ سب کچھ ہے, لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ اچھا, ڈسکرپشن میں آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ جنت تو ٹھیک ہے, آپ کہیں اس میں بندہ ہمیشہ رہے گا, لیکن آپ کو کبھی کبھی یہ فیل ہوگا کہ یہ کیا, دنیا میں بھی نہریں, جنت میں بھی نہریں. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی درخت, وہاں پہ بھی درخت, دنیا میں پھل, وہاں پہ بھی پھل.
اب سوال یہ ہے کہ جنت کی اگر ایسی چیز کا ذکر کرنا ہو جو دنیا میں ہے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، جنت میں فلاں چیز ہے بالفرض، کوئی ایک نام لے لیا جائے، آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کیا ہوتا ہے اس کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو دنیا میں ہے اس سے میچ کر کے آپ کو بتایا جائے، ایسے ہی ہے نا؟ اب اگر ایک شے جو جنت میں ہے اور اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے ملتی جلتی شے ہے ہی نہیں، کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی طریقہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جو نعمتیں جنت کی قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں وہ جنت کی کل نعمتیں نہیں ہیں، تو پھر وہ کیوں بیان ہوئی ہیں؟ کیونکہ جتنا سمجھانا پاسبل تھا وہ انہی چیزوں سے ریلیٹ کر کے سمجھانا پاسبل تھا جو دنیا میں ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جو جنت کی اصل نعمتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل پر ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ اب ایسی چیز اگر ایکسپلین کی جائے تو کیسے کی جائے؟ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اور پھر اس سے بڑی بات قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو نعمتیں تمہیں بیان بھی کر دی گئی کہ وہاں پھل ہوں گے، وہاں باغات ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، اس کو تم نے دنیا پر قیاس نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا بالفرض ایک بندے کے گھر میں گاؤں میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے ایک مرلے کا، اب کسی نے 1000 ایکڑ کے اوپر ایک لگژری فارم ہاؤس بنایا اور وہ اس گاؤں میں چلا گیا اور اس گاؤں کے بندے کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں نے کیسا فارم ہاؤس بنایا ہے۔ اب اس نے کبھی اتنا بڑا فارم ہاؤس دیکھا ہی نہیں، اس نے فارم ہاؤس ہی نہیں دیکھا ہوا، تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے کہے گا کہ یار یہ جیسے تمہارا یہ باغیچہ نا چھوٹا سا، ایسے ہی اس میں بھی درخت ہیں، ایسے ہی اس میں بھی پودے ہیں، اب یہ جب وہ بیان کر رہا ہوگا تو وہ جو گاؤں کا شخص ہے تو وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اچھا اس کا نا وہ پورے آپ کہہ لیں 1 ایکڑ کے اوپر ہوگا، بس یہی ہوگا نا ذہن میں، تو اس کے یہی آئے گا کہ یہی پھول لگے ہوں گے وہاں پہ، یہ جبکہ اس کے اندر اس نے کیا کیا نقشے بنائے ہوئے ہیں، آبشاریں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ تو وہ کبھی سمجھ نہیں پائے گا، اور خاص طور پہ اس نے اگر آبشار دیکھی نہیں۔ لہٰذا جنت کی جو نعمتیں بیان بھی کر دی گئی وہ لفظاً تو کامن ہے دنیا کے ساتھ، اپنی حقیقت میں ان کا دنیا سے کوئی میچ نہیں۔ تو روح کو سمجھنا ہمارے لیے اس اعتبار سے پاسبل ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی ایگزیکٹ فزیک کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ البتہ اس کے بارے میں پورے قرآن و سنت جو کچھ بیان کیا اس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو کیا ہے کہ نمبر 1 تو یہ ایک روحانی وجود ہے جس کا کوئی ویٹ نہیں ہے، جس کو ٹریول کرنے کے لیے وہ اس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہے جو کہ انسانی جسم کی ہیں، واضح؟ تو یعنی اپنی فزیک میں وہ آل ٹوگیدر اس جسم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ روح کی کسی شے کو جسم پر قیاس کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ روح کی کسی شے کو جسم پر قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ نمبر 2 ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو فزیکل باڈی ہے یہ جب پہلے انسان کی بھی بنائی گئی تو یہ پروسیس سے بنی، یہ ایسے ایک آنکھ جھپکنے میں نہیں بنی، یہ کن فیکون سے نہیں بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسد خاکی بنایا گیا وہ ایک پروسیس سے بنا، وہ اوور دی نائٹ نہیں بنا، احادیث ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور جو انسانی جسم ہے یہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی 9 مہینے کے پروسیس سے بنتا ہے، یہ ایک دم نہیں بنتا، ایسے ہی ہے۔ نمبر 2 جو انسانوں کا فزیکل جسم ہے یہ جب جس انسان نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے۔ آج سے 100 سال بعد جس نے دنیا میں آنا ہے اس کا جسم ابھی پیدا ہونا شروع نہیں ہو جائے گا، وہ 100 سال بعد ہی ہوگا۔ جبکہ تمام انسانوں کی ارواح انسانوں کے جسم پیدا ہونے سے پہلے اکٹھی پیدا کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ ارواح کے پیدا کرنے میں کوئی پروسیس نہیں ہے، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح جو ہیں ان سے اکٹھا عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں؟ اور ہمیں کہیں احادیث میں کسی جگہ یہ ذکر نہیں سننے کو ملتا کہ دنیا میں انسان کا جسم پیدا ہو رہا ہو اور بیک اینڈ پہ اس کی روح پیدا ہو رہی ہو۔ ارواح تمام انسانوں کی پیدا ایک ساتھ کر دی گئی۔ اور اس نقطے کو مزید سمجھنے کے لیے ایک کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو سمجھنا ضروری ہے، کہ اصل میں عالم 2 قسم کے ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ یعنی جو کائناتیں ہیں یا جو آپ کہہ لیجئے ایگزسٹنس ہے یا آپ کہہ لیجئے کائنات کی ڈائنامکس ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ جناب یہاں کا نظام اور ہے، امریکہ کا نظام اور ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں ایسی چیز چل جاتی ہے وہاں نہیں چلتی، اس کا مطلب ڈائنامکس میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو کائنات ہے
اس کائنات کو قرآن و سنت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے پہلو نظر آتے ہیں اس کے اندر. تو سمجھانے کے لیے اہل علم میں سے کچھ نے یہ دو اصطلاحات استعمال کی, آپ نام کچھ اور استعمال کر لیں لیکن کانسیپٹ قرآن و سنت میں موجود ہیں. عالم خلق کیا ہے؟ عالم خلق وہ ہے نمبر ایک جس کا تعلق فزیکل چیزوں کے ساتھ ہے. کس کا کے ساتھ؟ فزیکل طبعی چیزوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, عالم خلق وہ ہے جس میں ہر شے پروسیس سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ پروسیس سے. زمین و آسمان کی تخلیق کتنے وقت میں ہوئی ہے؟ 6 دنوں میں. کتنے؟ فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. لیکن یہ 6 دن ہمارے والے 6 دن نہیں ہے. 6 دن ہمارے والے 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک دن ہے, ایک جگہ کہا گیا کہ وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے, اور دوسری جگہ کہا گیا کہ وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر. یعنی جو قیامت کا دن ہوگا وہ ایک دن ہوگا. لیکن انسانی دنوں کے لحاظ سے جو 50,000 سال بنتے ہیں ان کا کیا ہے؟ وہ ان کا وہ ایک ہے. سمجھنے کے لیے بہت سادے سے لفظوں میں کہ ہمارے 278 روپے امریکی 1 روپے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یعنی چیزوں کا آپس میں ایک کمپیریزن ہوتا ہے نا. اسی طرح انسانوں کا جب 50,000 سال گزر جاتے ہیں تو جو وقت بنتا ہے وہ وقت اللہ کے ہاں ایک دن ہے. کون سا؟ جو قیامت کا دن ہے. اور عمومی طور پہ انسانوں کے جو 1000 سال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ کیا ہے؟ ایک دن ہے. واضح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دنوں کا معاملہ انسانوں کے دنوں کے معاملات سے کیا ہے؟ مختلف ہے. یہ انسانوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کو ایک دن قرار دیں, کیونکہ انسانوں کی زندگیاں چھوٹی ہیں, انسانوں کے معاملات لمیٹڈ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کل کائنات کا مالک ہے, وہ کل کائنات کے معاملات دیکھ رہا ہے, اس کے ہاں دن 24 گھنٹے کا نہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے نا کہ ظلم کو بڑا عرصہ ہو گیا, اب ختم کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا, بڑا عرصہ ہو گیا ظلم ہوتے ہوئے, ختم کیوں نہیں ہو رہا, وہ ہمارے لحاظ سے بڑا عرصہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو وہ 1000 سال میں سے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بہت بڑا سپین نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے یونٹس اور طریقے کے ہوتے ہیں, جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری چیزوں کے یونٹس تھوڑے اور طریقے کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم 50 روپے سے ایسے خوش ہو جاتے ہیں, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض کا 5 لاکھ سے بھی خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہوتا ہے, یونٹس جو ہوتے ہیں وہ انسان کے زندگی کے معاملات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں, وہ جیسے نہیں رہتے. تو برل جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے یہ 6 دنوں میں, اس کا مطلب کیا ہے؟ پروسیس سے ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ پروسیس سے. تو جو فزیکل ورلڈ ہے جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں, یہ ساری پروسیس سے پیدا ہوئی ہے. اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی پروسیس سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ پروسیس سے ہو رہا ہے. فصلیں اگ رہی ہیں تو پروسیس سے ہیں, درخت اگ رہے ہیں تو پروسیس سے ہیں. ہر چیز میں پروسیس شامل ہے. یہاں تک کہ جو انسان کا فزیکل وجود ہے وہ بھی جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک پروسیس سے پیدا ہوتا ہے. یہاں کن فیکون نہیں ہے, یہاں کن فیکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے چلیں, کہ اس نے اس زمین کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا کہ اس میں وہ لوگوں کی آزمائش کر سکے. ٹھیک ہے نا, مثلا میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں اسلام آباد سے لاہور بائی ایئر جاؤں. اگر میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں اسلام آباد سے لاہور بائی ایئر جاؤں, اور اگر میں بائی روڈ چلا جاتا ہوں, اس کا کیا مطلب؟ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. مطلب ہر وہ شے جو میں افورڈ کر سکتا ہوں میرے لیے لازم نہیں ہے کہ میں وہ کروں بھی. واضح؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان کی تخلیق سب کام کن فیکون سے کر سکتا تھا. اس نے اگر نہیں کیے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ کر سکتا نہیں تھا, اس نے نہیں کیے کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا. اس کی اپنی مرضی, وہ کائنات کا مالک ہے, جیسے مرضی کرے. جیسے آپ گاڑی پہ بھی کسی جگہ جا سکتے ہیں 2 کلومیٹر دور, آپ کہتے ہیں پیدل چلتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ جانا چاہیں نہ جانا چاہیں گاڑی پہ, آپ پیدل جانا چاہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت تھی کہ اس کائنات کو ڈیزائن ایسے کیا جائے کہ ہر چیز جو فزیکل چیز ہے اس میں کیا ہو؟ پروسیس شامل ہو. ٹھیک ہے نا. جبکہ جو عالم امر ہے اس میں ایک تو فزیکل کا ایلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہے جیسے اس دنیا میں ہے. اچھا, اسی طرح یہاں پہ ایک اور پروسیس کو آپ کہہ لیں ٹائم اینڈ اسپیس. تو یہ جو عالم امر ہے اس میں پروسیس نہیں ہے بلکہ اس میں کن فیکون ہے. کیا ہے؟ کن فیکون. یعنی ایک شے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جاؤ, ہو جاتی, اس میں کوئی پروسیس انوالو نہیں.
اور یہاں پہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کوئی تصور نہیں. اب جو جسم ہے یہ عالم خلق کی شے ہے اور روح جو ہے یہ عالم امر کی شے ہے. اسی لیے روح یہاں سے اٹھ کے آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے, آسمانوں سے ہمارے پاس زمین میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. عالم امر کی کسی شے کو عالم خلق کے پیمانوں سے ناپنا پاسبل نہیں. فزیکل چیزوں کو ماپنے کے لیے جو آپ نے پیمانے بنائے ہیں اس سے آپ روحانی چیزوں کو ماپیں گے, یہ پاسبل نہیں. لہذا پہلی مسکنسپشن دور کر لیں. ویڈیو آ گئی, خانہ کعبہ پہ فرشتے اترتے ہوئے نظر آ گئے. جو نظر آ گئے وہ فرشتے نہیں, اور جو فرشتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. کسی ویڈیو کو کلک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ رہے آپ؟ جتنی مرضی ویڈیوز آ جائیں, جو دکھ رہا ہے کنفرم وہ فرشتہ نہیں ہے, اور جو فرشتہ ہے وہ دکھے گا نہیں. سادہ مسئلہ حل. مثلا آپ کو ویڈیو ملتی ہے نا, وہ آسمان سے کچھ آ رہا ہے اور روشنی ہو گئی ہے, اور یہ ایک سادی سی مثال مجھے بتائیں. بالفرض مجھے کچھ چیز دکھائی بھی دے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ مجھے کوئی روشنی کو ایسی شاید دکھائی دے, مجھے یہ کیسے پتا یہ فرشتہ ہے؟ کیسے طے کیا میں نے کہ یہ فرشتہ ہے؟ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں. عجیب ڈرامہ ہے کہ جہاں کوئی تھوڑا بہت ہلکی پھلکی کوئی آپ کہہ لیں غیر معمولی کوئی شاید دیکھ لی, فوراً کیا کہہ دیا یہ فرشتہ ہے. بھائی آپ نے فرشتے کو دیکھا ہو تو آپ ویریفائی کریں گے نا کہ ہاں یہ فرشتہ ہی ہے, ویسے نا. یعنی جب آپ نے دیکھیں کسی جگہ آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ یہ بلی ہے یا یہ شیر ہے, شیر کا بچہ ہے, کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے نہ پہلے بلی دیکھی نہ شیر کا بچہ دیکھا ہوا ہے, کیسے ویریفائی کریں گے؟ آپ کے پاس تو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. جب ایک بندے نے فرشتے کو دیکھا ہی نہیں ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے فرشتہ ہوتا کیسے ہے, تو وہ ایسی طے کرنا شروع, دیکھیں جی کعبہ کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں. یا لیٹ سے ایک شخص مسجد گیا, اس کو ویسی کوئی شے دکھائی دے دی, اب وہ کہتا ہے وہ یہ کیا ہے, یہ فرشتہ نماز پڑھ رہا تھا یہاں پہ. بھائی تم کون ہوتے ہو طے کرنے والے کہ جو شے تمہیں دکھائی دی ہے وہ فرشتے؟ پہلی بات تو یہ کہ واقعی ادھر کچھ تھا بھی کہ نہیں, ہو سکتا تمہارا ذہنی مسئلہ ہو کہ تمہیں کچھ شے دکھائی دے رہی ہو. ٹھیک ہے نا, بعض کا لوگ سوچتے بہت ہیں اس طرح سے, یا معاملہ ہوتا ہے ان کا. اور اگر دکھائی دے بھی گئی کوئی شے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہی جنات کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہنے نہیں میں نے مجھے دکھائی دیا ہے, یہ ہے وہ ہے, اللہ عالم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں نہیں پتا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ فرشتہ ہے, میرے پاس ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا, پوری زندگی میں حضرت جبریل السلام کو 2 دفعہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا بس. 2 موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلاحیت دی کہ وہ فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ سکے, اور جب دیکھا تو کیا ہوا, پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے وہ. ٹھیک ہے, پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے. اچھا, اب قرآن مجید نے کہا کہ جو فرشتے ہیں وہ پروں والے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2 بھی ہیں, 3 بھی, زیادہ بھی ہیں. اب پر کا مطلب یہ ہمارے والے پر ہے, یہ تو قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا. اب کوئی تخیل بھی بناتا ہے وہ کیا کرے گا, اور جو انسانوں نے پروں کا تصور سوچا ہوا ہے وہ پروں کے ساتھ جوڑ دے گا. اگین وہی بات ہے دنیا میں سمجھانے کے لیے بھائی, کہ جو تمہاری تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے اس سے کوئی چیز میچ کر کے تمہیں سمجھائیں گے تو تمہیں کچھ پلے پڑے گی, اس لیے کہہ دیا پر. جبکہ پر ضروری نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں پرندوں کے پر ہوتے ہیں ویسے ہی فرشتوں کا کوئی پر ہو, واضح اس کی بالکل نوعیت کچھ اور ہو سکتی ہے. تو لہذا یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. تو جو روح ہے وہ عالم امر کی شے ہے, نہ وہ ویریفائی ہو سکتی ہے, نہ وہ دیکھی جا سکتی ہے, کچھ بھی اس کے بارے میں جاننا ممکن نہیں ہے سوائے وہ جو تھوڑی بہت ڈسکرپشن قرآن و سنت نے دے دی. اور یہی ہے غیر معمولی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کیا, 2 چیزوں کا امتزاج کر دیا. عالم خلق اور عالم امر کی شے کمبائن ہو کر ایک انسان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے ہر چلتے ہیں ہم, آپ چائے کی بریک کر لیں پھر آگے پوری تفصیل شروع کرتے ہیں. جی, یہ جو روح جس کو ہم روح ربانی کہتے ہیں یہ انسان کا خاصہ ہے. باقی جو مخلوقات ہیں ان سب میں جسم ہے, جان ہے, اس کے بارے میں ہمیں کہیں پہ کلیئر کٹ نہیں ملتا کہ ان میں کوئی روح کا تصور ہے, کیونکہ انسانی جسم جب مر جاتا ہے تو روح نہیں مرتی. ٹھیک ہے, اور انسان جو کہ دوبارہ پیدا ہونا ہے تو وہ روح واپس میں جوڑ دی جائے گی.
جبکہ جو باقی تمام مخلوقات ہیں انہوں نے بس دنیا میں اپنا ایک کام کرنا ہے اور مر کے ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے. تو اگر ان کے اندر بھی روح ہوں گی تو کیا ہوگا؟ روح تو فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں پہ جا کے پھر ٹکی رہیں گی. تو ان کا تو نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے. ٹھیک ہے نا؟ سر عالم جو امر ہے اس کا مطلب کہ ادھر ایکسس جو ہے ہمارا تمام انبیاء کو ہے؟ نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس نبی کو چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جتنی دیر کے لیے چاہتا ہے، ایکسس دے دیتا ہے. ہر نبی کو وہاں پہ نہیں جایا گیا، یا ہر نبی کے اوپر وہ معاملات نہیں کھولے گئے کہ پورے عالم امر ایکسپلور کر دیا. ایسا نہیں ہے، چند معاملات جس کے لیے چاہا کھول دیے. جیسے انہوں نے بات کی تھی وہ بڑی اہم ہے کہ انسان کو جو شے اشرف المخلوقات بناتی ہے وہ اس کی روح ہے. ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ ابلیس کو کیا کہا، فرشتوں کو کیا کہا گیا کہ جب میں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، حضرت آدم کو پورا تخلیق کر دیا گیا. اور شاید ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کنفرم بات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو تخلیق کر دیا گیا تو ممکن ہے کہ ان میں جان آ گئی ہو، ابھی روح نہ ڈالی گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ جب میں روح پھونک لوں تو سجدہ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے نظر کیا آتا ہے کہ اگر تو بالکل لیٹ سے کہ وہ ایک باڈی ہی ہوتی تو پھر تو سجدہ کرنا کوئی obvious سی بات ہی ابھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ باڈی کافی ٹائم لگا ہے تخلیق ہونے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ روح پھونکوں گا پھر سجدہ کرنا. اور ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا. تو جب ابلیس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے. اس نے روح کا ذکر ہی نہیں کیا، یعنی اس نے فوکس روح پہ نہیں رکھا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ روح پھونکو تو سجدہ کرنا. یعنی اصل میں آپ کہہ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا مسجود ملائک جو چیز ہے وہ یہ جسم نہیں بلکہ روح ہے، کیونکہ روح کی ایڈیشن کے بعد سجدہ ہوا ہے. وہ ایک الگ پہلو ہے تفسیر کا، یعنی کہ جب کسی چیز کو ہم نسبت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں جب روح پھونکوں گا اس میں، اور اللہ کی پیدا کردہ روح ہے نا وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جیسے کتاب اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، تو نسبت دیتے ہیں. نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو جب کہا کہ یعنی کسی چیز کو جب شرف بھی دینا ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرا بندہ، میرے بندے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پیدا کیا نعوذ باللہ، مطلب مجھے اس کے ساتھ جب خاص تعلق ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک اس کو کہتے ہیں شرف کے لیے ہوتا ہے کہ ایک شے کو بہت افضل قرار دینا ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ یہ میری شے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا جیسے بات کا ہوتا ہے نا آپ کسی چیز کو اون کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا واپس آتے ہیں. تو اصل جو شے مسجود ملائک ہے وہ انسان کی روح ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایلیمنٹ تھا جب انسان میں ایڈ ہوا تو فرشتوں کا سجدہ کرو. اور ابلیس کی ایک بڑی کوتاہی یہ تھی، یا آپ کہہ لیجئے کہ چونکہ اس نے اپنا تکبر کرنا تھا تو اس نے دلیل کے طور پہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ روح افضل نہیں ہے. اس نے اس جسم کی ہی بات کی کہ یہ جسم جو ہے چونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں چونکہ آگ سے بنا ہوں لہٰذا میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. جبکہ سجدہ اصل میں گویا سجدہ کرنے میں جو چیز مدد کر رہی تھی، آپ کہہ لیجئے کہ وہ فرق پیدا کر رہی تھی، وہ روح تھی. ٹھیک ہے؟ تو باقی جتنی مخلوقات ہیں اگر جان کے لیے روح کا لفظ بولا جائے تو بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ بھائی یہ ذی روح ہے، اس کو نہ تنگ کرو. ٹھیک ہے نا؟ اس کو نہ چھیڑو. لیکن روح سے مراد اگر روح ربانی ہے تو وہ تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو انسان کے اندر بھی جب وہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تب آتی ہے. اس کا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگی تو بندہ زندہ رہ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اصل مسئلہ تو یہ نا کہ چونکہ انسان جب مر جائے گا تو روح کا رہنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے وہ چلی جاتی ہے. جبکہ باقی مخلوقات کے بارے میں ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی کہ ان میں بھی روح نام کی کچھ ہے. ان میں کیا چیزیں ہیں؟ یہ 2. فرشتوں کے بارے میں بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ 2 وجودوں کا وہ مرکب ہے، اور وہ چونکہ ہیں ہی روحانی مخلوق تو ان کا تو اصل میں کہہ لیں جسم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے کہہ لیں آپ ان کو کہ ان کا کوئی مادی جسم نہیں ہے، وہ صرف روحانی مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی ہے. اب لیکن اگین وہی مسئلہ ہے کہ وہ جو روح مطلب آتا ہے نا آیت میں کہ انسان جو ہے جس کی اللہ چاہتا ہے روح واپس لوٹا دیتا ہے اور اس کی چاہتا ہے وہ روک لیتا ہے. تو اب اگر روح لیٹ سے ایک انسان کی نیند کی حالت میں سیر سپاٹے کر رہی ہے تو اگر تو وہ روح نکلنے سے بندہ مر جاتا تو وہ تو مر چکا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ برحال روح کے بارے میں ہم جو بھی گفتگو کریں گے وہ بہت کیٹاگوریکلی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے بارے میں اتنا زیادہ یقینی علم نہیں رکھتے. جو کچھ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلا ہم اس کے اوپر ایک پکچر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی؟
جان ہے جی نہیں, ضرورت کوئی نہیں ہے نا. میں وہ آگے مزید عرض کرتا ہوں کہ روح کیوں ہونی, انسان میں روح کیوں ہے. تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو مزید پتہ چل جائے گا کہ جانور میں روح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے لیونگ ہونے کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ جان کے ساتھ ہے. اس کا الائیو ہونے کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہے. روح ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے. واضح, روح باڈی کی خصوصیت نہیں ہے. جی نہیں, تھنکنگ دو طرح کی تھنکنگ ہے. ایک تھنکنگ ہے جو ہمارے اس باڈی کے سے متعلق ہے, وہ ہر ایک میں ہے, وہ اس باڈی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک آپ کے لیجیے انسان کے اندر ایک الگ ایلیمنٹ رکھا گیا ہے, وہ روحانی ہے. وہ بھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آ جاتا ہے. مثلا جیسے قرآن مجید قلب کا لفظ بولتا ہے, تو اب قلب کا مطلب یہ پمپنگ آرگن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور لیکن اگین اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اتنا 2+2=4 یہ معلومات نہیں ہے جتنا ہم کسی اور معاملے میں بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہوا پہ بھی نہیں ہے, یہ کہانیاں بھی نہیں ہیں. یہ جو کچھ بٹس اینڈ پیسز ہیں یہ قرآن و سنت سے. واضح, یہ کوئی اس میں اپنا تخیل نہیں ہے, یا اس میں کوئی آپ کو جو ہے نا حیران کر دینے والے ایلیمنٹ نہیں شامل کیے گئے, بلکہ جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے وہی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح جسم ہے اور روح ہے, تو ان دونوں کی ایک اپنی اپنی زندگی ہے, اور ان دونوں کی اپنی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. لیکن چونکہ ان کے عالم الگ الگ ہیں تو ان کے معاملات بھی الگ الگ ہیں. انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. تو اس کی تمام ضروریات بھی مٹی سے ہی پوری ہوتی ہیں. آپ انسان کی کوئی نیڈ ایسی بیان نہیں کر سکتے جو مٹی سے پوری نہ ہوتی ہو, ٹھیک ہے نا. تمام انسان کی نیڈز کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ مٹی سے. آپ کہتے ہیں یہ تو گوشت بھی کھاتا ہے, وہ گوشت کہاں سے بنا؟ وہ بڑی پیاری کسی صاحب نے کہا نا, کہ انہوں نے کہا کہ سبزی کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلائی جائے اور آپ بکرا کھائیں. سبزی کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سبزی بکرے کو کھلائیں اور آپ بکرا کھائیں. تو جو میٹ ہے اس کا سورس کیا ہے؟ کوئی میٹ کھانے سے تو نہیں بنتا نا. میٹ بنتا ہے کس سے؟ مطلب جانور جو ہم کھاتے ہیں وہ سبزی کھاتے ہیں. اچھا, کوئی جو جانور ہے جو گوشت کھاتا ہے, تو وہ جس گوشت کو کھاتا ہے وہ گوشت کیسے بنتا ہے؟ یعنی پیچھے جائیں گے تو کیا ہوگا, ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے, ٹھیک ہے نا. انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کا نطفہ کیسے بنتا ہے؟ وہ اس خوراک سے بنتا ہے جو خوراک اس زمین سے اگتی ہے. یعنی آپ پیچھے سے آپ اس زمین کو کٹ آف کر دیں تو کیا ہوگا؟ نظام سارا ختم, کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. تو انسان کے اس جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اس مٹی سے ہی. کپڑا بھی کہاں سے بنتا ہے؟ پودوں سے وہ بنایا گیا, ٹھیک ہے نا, اور یا کھال سے بنائی جائے گی کوئی چیز, ان ساروں کا پیچھے سورس کیا ہے؟ مٹی ہے. یعنی اب مٹی ریموو کر دیں تو انسان کا جسم نہیں چل سکتا. اور انسان جب مر جاتا ہے, اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو وہ واپس کہاں جاتا ہے؟ مٹی, واپس اپنے سورس میں. مٹی سے بنا, تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوئی, اور مرنے کے بعد مٹی میں واپس. کتنا سمپل معاملہ ہے, ٹھیک ہے. انسان کی جو روح ہے یہ مٹی سے نہیں بنی. یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ آسمانوں سے آئی ہے. اس کی جو تمام ضروریات ہیں وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ جی مٹی سے. جی وہ وہیں سے. اور جب یہ لوٹے گی, موت تو اس کو ہے نہیں, روح کو موت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. موت کس کو ہے؟ جسم کو. لیکن روح کا تشخص ہی بدل جاتا ہے جب اس کے پاس باڈی نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز فریز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی. اب کسی انسان نے 1,00,000 سال بعد پیدا ہونا ہے, کسی نے 1,00,00,000 سال بعد پیدا ہونا ہے, تو وہ ارواح سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کسی کولڈ اسٹوریج میں رکھ دی گئی, ٹھیک ہے نا, سمجھنے کے لیے کہتے ہیں. اب جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہاں سے روح لائی جاتی ہے, ساتھ ٹھیک کر دی جاتی ہے. اب انسان کا وجود ختم ہو گیا, روح واپس جا کے ایک اسٹوریج میں پھر چلی گئی. وہ اسی اسٹوریج میں رہے گی جب تک انسان کا دوبارہ جسم مٹی سے دوبارہ بنایا نہ جائے. اچھا, قیامت کے روز بھی کیا ہوگا؟ انسان واپس اس مٹی سے ہی نکلے گا, ٹھیک ہے, اس مٹی سے نکلے گا. اور جی
نا تو اس سے کائنڈلی ایکسپلین کیجیے گا کہ تنچی کی ہڈی سے دوبارہ انسان کو اٹھا کے تخلیق. میرے علم میں ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی سورس ہے اس کا, یعنی کوئی آپ کہہ لیں کہ اس کا کوئی ایسا پارٹ ہے کہ وہیں سے اس کو تخلیق ہو جائے گی. لیکن اگر کسی انسان کو ڈسٹروائے بھی کر دیا جائے, اس کی کوئی شے باقی نہ چھوڑی جائے, لیٹس سے ایک انسان کو کسی کرش کر دیا جائے بالکل, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ایلیمنٹ اس کا باقی رہنا ضروری ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بیج سے چیز بن جاتی ہے پوری, ایسے ہی انسان جو ہے وہ بس زیرو سے شروع ہو کے بن جائے گا پورا, ٹھیک ہے نا, اچانک وہ پورا تیار ہو جائے گا اور وہ زمین سے نکل آئے گا. روح جو ہے اس کو موت تو نہیں آنی, لیکن جب روح اس جسم کا حصہ نہیں ہوتی تو اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے, وہ کسی اور کنڈیشن میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو روح واپس لوٹ کے کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس. وہ یعنی آسمان کہہ لیجیے, ٹھیک ہے نا, آسمانوں سے آئی, اس کی غذا بھی کہاں سے آئے گی؟ آسمانوں سے آئے گی, اور وہ لوٹ کے کہاں جائے گی؟ آسمانوں پہ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو اس کی ضروریات ہیں وہ ہم نے کہا آسمانوں سے پوری ہوتی ہیں, تو آسمانوں سے جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے, اور وہ کیا ہے؟ ذکر ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ ذکر ہے. اب اگر میں یہ سوچوں کہ میرے سر کا درد جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے دور ہو جائے, وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے, لیکن اصل میں قرآن کا ریسیپینٹ کون ہے؟ روح ہے. قرآن کا اصل ریسیپینٹ یہ فزیکل باڈی نہیں ہے, بلکہ قرآن کا اصل ریسیپینٹ یہ روح ہے. اس روح کے اوپر آپ کہہ لیجئے وہ قرآن آیا ہے, یا اس روح کے لیے قرآن آیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور ذکر بھی وہی ہے, تو جب اس جو روح کی غذا ہے وہ قرآن ہے, وہ قرآن کی تلاوت ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے, وہ اللہ کی یاد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی دو چیزوں کو جوڑا جائے گا تو ان دو کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے, یا آپ کہہ لیجئے ان دونوں کے آپس میں ترکیب کیا ہے, وہ کس طرح سے آپس میں جڑے ہیں, یہ متعین کرنا بڑا ضروری ہے. تو جسم اور روح دو چیزیں جب آپس میں جڑ گئی تو ان کی آپس میں کمبینیشن کیا ہے, ان میں سے چیئرمین کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہو گیا نا, تو بھی رانی میں بھی رانی, کون بھرے گا پانی؟ تو دونوں تو کنگ نہیں ہو سکتے نا, کسی ایک کو نیچے کسی ایک کو اوپر ہونا ہے. کوئی ایک ڈومیننٹ ہوگا اور کوئی دوسرا اس کا سبارڈینیٹ ہوگا, تبھی کام چلے گا نا, ورنہ ایک اس طرف کھینچے گا دوسرا دوسری طرف کھینچے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جسم جو ہے چونکہ یہ اس مٹی سے آیا ہے تو اس کا جو جھکاؤ ہے وہ مٹی کی طرف ہے, اور مٹی جو ہے علامت ہے پستی کی. یعنی بائی بلٹ فزیکل باڈی جو ہے یہ اوپر جانے کے بجائے کہاں جاتی ہے؟ نیچے کی طرف. یعنی انسان کا جو فزیکل وجود ہے بائی بلٹ وہ ایسا ہے کہ وہ بھوک جب اس کو لگتی ہے تو وہ کھانا چاہتا ہے, کھانا چاہتا ہے. اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ جو کھانا میں نے کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام. یہ فرق, یہ تمیز انسان کے فزیکل وجود میں نہیں ہے, ویسے ہی جیسے کسی بھی جانور کے اندر یہ تمیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جانوروں میں روح کا تصور نہیں ہے, لہذا جانوروں کے لیے حلال و حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں انسان کا یہ فزیکل وجود جو ہے یہ جانتا ہے کہ کیا میرے لیے کھانا ٹھیک ہے, کیا ٹھیک نہیں ہے. ہاں, ایک ہے حلال و حرام, ایک ہے مجھے سوٹ کیا کرتا ہے. یعنی انسان کبھی بھی گندگی نہیں کھائے گا, انسان کبھی بھی زہریلا کوئی پھل یا پھول نہیں کھائے گا. لیکن انسان جو کھا سکتا ہے یا جو وہ استعمال کر سکتا ہے اس میں سے کیا کھاؤں یا کیا نہ کھاؤں, ٹھیک ہے. مثلا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ذبیحہ جس کو ذبح بھی کیا جائے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے, جسم اس میں فرق نہیں کرتا. جسم کے لیے ایک ایسا جانور جو کہ جس کا کھانا صحت کے لیے مفید ہے, جسم کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا جائے یا بغیر کے کیا جائے کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو جو بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر ذبح کر کے کھا رہے ہیں وہ تو تھوڑے سے مر جائیں بیمار ہو کے, ایسا ہی ہے نا. لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, اس کا مطلب ہے اس کا فزیکل وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کس سے تعلق ہے؟ روح سے. اب فزیکل باڈی جو ہوتی ہے, فزیکل باڈی چلتی ہے اپنی نیڈز پہ, اور فزیکل باڈی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی
کہ اس کو کوئی شے ضرورت ہو اور وہ ضرورت کی شے سامنے موجود ہو اور وہ اپنے طور پہ کہے نو میں نے نہیں کھانا. بات سمجھ رہے؟ انسان کا جو جسم ہے اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے اور اس کے سامنے پانی موجود ہے جو اس کی دسترس میں ہے اور یہ خود سے کہے کہ میں نے نہیں پینا. یہ صلاحیت انسان کے فزیکل وجود میں نہیں ہے, نہیں, اور یہ صلاحیت کسی جانور میں بھی نہیں ہے. کتا ہے, اس کی محبوب غذا گوشت ہے یا ہڈی ہے. جب کتے کو بھوک لگی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس وہ گوشت یا ہڈی پڑی ہوئی ہو, اس کے اندر کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جو اس کو کہے کہ اچھا بھوک بھی ہے اور یہ شاید میری ضرورت کی بھی ہے لیکن میں نہیں کھاتا. وہ رکے گا اسے کس چیز سے؟ کسی ایکسٹرنل فورس سے. کوئی ڈنڈا اٹھا کے کھڑا ہوا ہے تو وہ خوف اس کو روک رہا ہے, کیونکہ اگین وہ جو فزیکلی ہرٹ ہوگا وہ بھی اس کے وجود کا ایک مسئلہ ہے. تو یہ تو کیلکولیشن وہ کر لیتا ہے کہ یہ کروں یا اس فزیکل تکلیف سے بچوں, لیکن اگر آپ وہ ڈنڈا اٹھا کے نہ کھڑے ہوں تو وہ کوئی شے اس کو روکنے والی نہیں ہے, وہ کھانے کی طرف جائے گا unless آپ اس کو سدھا لیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو سدھا لیں. سدھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ہر دفعہ وہ کھانے کی طرف جاتا ہے آپ ڈنڈا مار دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جب بھی کھاؤں گا ڈنڈا مارا جائے گا, تو وہ ہر دفعہ بیسیکلی اس ڈر کی وجہ سے رک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے اس کو ٹیون کر لیا. انسان سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم نے صبح سحری سے شام افطاری تک پانی, خالص پانی, آب زمزم نہیں پینا, خالص دودھ نہیں پینا, ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھ کے بھی نہیں پینا, یہ کس بنیاد پہ کیا گیا؟ یہ جسم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ صلاحیت روح کے اندر ہے. اب یہ تبھی ہوگا جب روح حاوی ہو جسم پر, تو وہ اس کو پکڑ کے روک لے گی. جیسے کوئی جانے لگا, آپ نے پکڑ لیا اس کو, نہیں نہیں یہ نہیں کرنا, جسم لپکے گیا. اور جسم کا لپکنا کوئی آپ کہہ لیجئے, اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ کیا ہمارا دل نہیں کرتا پانی پینے کا روزے کے دوران؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم پانی دیکھتے ہیں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اگر نہ پڑے تو پھر روزے دار کے سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کیوں ہم کہتے ہیں یار نہ کھاؤ؟ کیوں کہتے ہیں؟ یہ فزیکل وجود تو دیکھ کے کہے گا یار میں بھی کھاؤں. ہاں, اس کے اوپر کوئی ہائر چیز ہے جو اس کو روک لیتی ہے, وہ اس کو قابو کر لیتی ہے, کنٹرول کر لیتی ہے, وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے, لیکن جسم میں صلاحیت نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ پستی کی طرف جانا چاہتا ہے, وہ اپنی جبلی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے جو اس کے اندر سسٹم رکھ دیا گیا. ان جبلی خواہشات سے روک کر انسان کو کسی عظیم تر معاملے کے لیے اوپر اٹھانا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس روح کا کام ہے. اسی لیے سادے لفظوں میں جو مثال بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دونوں کا ریلیشن سمجھنا ہو تو جو جسم ہے اس کو آپ سواری سے تشبیہ دیں اور جو روح ہے اس کو آپ سوار سے تشبیہ دیں. تو یہ بہترین ریلیشن شپ ہے دونوں کا آپس میں. سوار اور سواری میں سے اہم تر کون ہے؟ سوار. لیکن اگر سوار کا اپنی سواری پہ کنٹرول نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ میں آفس جانا چاہتا ہوں, میری گاڑی آفس نہیں جانا چاہتی, یا میرا گھوڑا آفس نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر یہ ہوگا کہ مجھے گھوڑے پہ کنٹرول نہیں ہے یا مجھے گاڑی پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ گاڑی سے زیادہ گھوڑے کی مثال لے لیں, آسانی ہو جائے گی. تو جب میرا اپنے گھوڑے پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر جہاں گھوڑا چاہے گا میں وہاں جاؤں گا, اور اگر میرا اپنے گھوڑے پہ کنٹرول ہے تو پھر جہاں میں چاہوں گا گھوڑا وہاں جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس کا کنٹرول ہے. اصل جو سارا ٹارگٹ ہے وہ اس کا ہے, اصل معاملہ اس کا ہے, لیکن یہ جو روح ہے چونکہ اس کو بھیج دیا گیا فزیکل دنیا میں, بات سمجھ رہے ہیں, یہ اپنی دنیا میں ہوتی تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اس کو بھیج کہاں دیا گیا؟ اس دنیا میں, مادی دنیا میں. وہ عالم خلق کی جو بات ہم نے کی تھی, عالم خلق میں, عالم خلق میں جب اس کو بھیجا گیا تو اسے کہا گیا کہ تمہیں ایک پارٹنر دے دیتے ہیں جو تمہیں عالم خلق میں کیا کرے گا؟ اسسٹ, اور وہ ہے جسم. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ روح جسم پر حاوی ہوگی
تو جسم وہاں جائے گا جہاں روح چاہے گی، اور اگر جسم روح پہ حاوی ہو گیا تو جسم جہاں جائے گا وہاں جائے گا۔ تو جس کا جسم حاوی ہوتا ہے وہ پستی کی طرف جاتا ہے، جبلی خواہشات کی طرف جاتا ہے، اور جس کی روح غالب ہوتی ہے وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، وہ اعلیٰ تر مقاصد کی طرف جاتا ہے، وہ اس کا سب سے بڑا غم کھانا پینا اور شہوت نہیں ہوتا۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک تہذیب یہ ماننے ہی نہ کہ انسان میں کوئی روح بھی ہے، وہ روح کا انکار ہی کر دیں، تو روح کو وہ مضبوط کہاں کریں گے؟ جب روح مان ہی رہے تو روح کی ضرورت پوری کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ روح کمزور ہو جائے گی۔ جب روح کمزور ہو جائے گی تو روح کا جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، اسلامی تہذیب جو تھی، اسلامی تہذیب میں فوکس کس پہ تھا؟ ایک بڑا پیارا شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہی کافی ہے۔ وہ مصرع کیا ہے؟ منصور بولا خدا ہوں میں، منصور بولا خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں۔ یہ ایک مصرع ہے۔ ابھی دوسرا مصرع جو ہے وہ فارسی کا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک کی جہاں تک ہمت پڑی وہ وہاں تک پہنچا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہماری تہذیب میں اگر غلو ہوا تو وہ کس ڈائریکشن میں ہوا؟ وہ اس ڈائریکشن میں ہوا کہ ایک بندے نے غلو کرتے کرتے جب اپنی روح کے اوپر فوکس کیا تو اس نے کہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ لیکن جب مغربی تہذیب میں غلو ہوا تو کیا ہوا؟ انسان نیچے اترا، اس نے کہا کہ میں انسان بھی نہیں، میں کیا ہوں؟ بندر۔ یہ دو تہذیبوں کا کنٹراسٹ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اگر کوئی گمراہی بھی آئی ہے نا تو چونکہ ہمارا فوکس اور سپاٹ لائٹ کس پہ تھی؟ روح پہ تھی، لہذا ہمارے ہاں غلو بھی آیا، گمراہی بھی آئی تو روحانی معاملات سے ریلیٹڈ آئی ہے۔ اسی طرح جب ہماری تہذیب دنیا میں غالب تھی تو تصوف کے 20 مکاتب فکر پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ تصوف کی ہزاروں اصطلاحات پیدا ہو گئی، منازل ہیں، سلوک ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، پوری ایک سائنس کھڑی ہو گئی۔ کس سے ریلیٹڈ؟ روح سے ریلیٹڈ۔ اور ہماری اس پوری تہذیب کو اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں تھی کہ یار اب اس جسم ہے تو اگر کاش کوئی باربیکیو کا انتظام ہو جائے، یہ جسم ہے تو اگر وائٹ کڑھائی بن جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ذہن کی بات ہے نا۔ ایک پوری تہذیب ہے، اس کے پاس وقت، صلاحیتیں، مال و دولت، ہر شے، وہ ان سارے ریسورسز کے ہوتے ہوئے فوکس کس پہ ان کا؟ چلیں ایک سادی مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی ہم یہاں 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ہے نا، اور ہم یہاں روز 2 گھنٹے برباد کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایک خاص کانٹیکس میں برباد کرتے ہیں نا۔ کس کانٹیکس میں؟ آپ لوگ آج میرے خیال میں 9واں دن ہے آپ کا ادھر، تو 9 دن سے ہم 20-25 لوگ یہاں روزانہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ ہم نے کتنے پیسے کمائے ہیں ابھی تک؟ جی کتنے؟ ہاں ضائع ہی ہوئے گھر سے آنے جانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کما نہیں سکتے اس وقت میں۔ اگر آج میں آپ کو جذباتی تقریر کروں، امت کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اگر آپ دین غالب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیسے کی بڑی ضرورت ہے، کل سے آپ یہاں آئیں گے تو ہم پیسہ کمانا شروع کریں گے، تو کچھ نہ کچھ کر کے 2-4 ہزار تو بیٹھ کے کما ہی لیں گے نا۔ ٹھیک ہے؟ اب کیوں نہیں کما رہے؟ کیونکہ کمانا چاہتے نہیں ہیں یا کما سکتے نہیں ہیں؟ چاہتے ہی نہیں۔ یہی سب لوگ دن میں 8 گھنٹے کہیں جا کے دیتے ہیں تو کما رہے ہیں نا۔ کوئی 1000 روپے کی دیہڑی لگا رہا ہے، کوئی 2 کی، کوئی 4 کی، کوئی 5 کی، یعنی یہی سب لوگ دن میں شاید 50,000 ایک دن کے کما رہے ہیں، لیکن یہی سب لوگ جب شام کو آ رہے ہیں تو 1 روپیہ بھی نہیں کما رہے۔ ہماری جو تہذیب تھی، دنیا کو کیا لگتا ہے یا مسلمانوں کو کیا لگتا ہے، وہ سارے بیچارے سائیں لوگ تھے، تبھی وہ سائنس میں ترقی نہیں کر سکے، تبھی وہ ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کر سکے، کیونکہ شاید وہ بس سائیں لوگ تھے ہیں، اور بھائی وہ کوئی سائیں لوگ نہیں تھے، ان کا کنسرن ہی نہیں تھا، ان کو اس بات کی کوئی آفت آئی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو لگے کہ بھائی کوئی کمی ہے تو کیا کرو، اس جسم کے لیے نئے نئے کھانے ایجاد کرو۔ ان کو یہ کمی تھی نہیں کہ وہ ہو اگر یہ جسم پیزا کھائے بغیر دنیا سے چلا گیا تو یہ تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی پیزا ایجاد کرو۔ اس امت کے پوٹینشل نے 13 صدیاں گزاری لیکن
2-4-5% فوکس کس پہ ہو پایا ہوگا؟ جسم پہ. باقی سارا فوکس کس پہ ہویا؟ روح پہ. ٹھیک ہے نا. تصوف کے میدان نکل آئے, تزکیے کی صورتیں نکل آئی. اچھا ہمیں غلو بھی ہوا تو یہ اذکار پڑھ لو, اس ذکر کو یوں کر لو, اس ذکر کو وہ کر لو, ایسے ہی ہے نا. ہمارے ہاں بدعات پیدا ہو گئی اس چکر میں کہ اور آگے روح کو بڑھانا ہے تو کیا کرو, نماز یوں کر کے کر لو, فلاں ایسے منا لو فلاں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 صدیوں اس امت کا جو فوکس رہا وہ کس پہ رہا؟ روح پہ. کچھ چیزیں ٹھیک کر لی, کچھ چیزوں میں غلو کر لیا, کچھ بدعات ایجاد کر لی, لیکن کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آف فوکس کیا ہے؟ روح ہے, جسم نہیں ہے. لہذا 13 صدیوں میں جسم کو بہتر کرنے کے لیے بڑی مائنر سی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور وہ بھی آپ کہہ لیجیے کہ کسی نے غم کھا کے نہیں کی, معمولی سی ہوتی رہی. کوئی کسی نے ڈسکوری کر لی, کوئی کسی کو ایک چیز کی خاصیت سمجھ آ گئی, اس نے کہا یار اچھا یوں بھی کپڑے بنا سکتے ہیں, یا کسی کو یہ سمجھ آیا کہ اچھا یہ سبزی اور یہ سبزی ملا کے بنائے تو آلو مٹر گاجر بھی کھائے جا سکتے ہیں. کوئی بیٹھ کے ریسرچ کسی نے کوئی نہیں کی, کوئی پاگل نہیں ہوا اس کے پیچھے کہ بھائی یعنی ڈشیں کم ہو گئی ہیں تو کیا کرو, کوئی نئی ایجاد کرو. مثلا بالفرض آلو مٹر گاجر کیسے ایجاد ہوا ہوگا؟ ایک دن بندے نے کھانا پکانے کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ جب کھولا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ مٹر بھی تھوڑے سے پڑے ہیں, گاجر بھی تھوڑی سی پڑی ہے, اور آلو بھی تھوڑے سے پڑے ہیں. ایک پکائیں گے تو کوئی کھانا گھر والے کھا ہی نہیں سکیں گے. اس نے کہا ہوگا یار خیر ہے ساری ملا کے پکا لیتے, تو ایک نئی ڈش بنی. ویسے میں نے کوئی پاگل نہیں ہوا تھا کہ وہ ہو اتنے دنوں سے ایک ہی چیز کھا کھا کے یا اس طرح کی ڈشیں کھا کھا کے میں تنگ آ گیا ہوں, تو اب نئی ڈش ایجاد کرنی ہے. تو بیٹھ کے اس نے لیب کھولی, اس نے ریسرچ شروع کر دی کہ اچھا مٹر کے کیا خواص ہیں, گاجر کے کیا, آلو کے کیا ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. لہٰذا انسان نے مادی میدان میں مائنر سا وہ اپ گریڈ ہوا, اور روحانی میدان میں اس نے پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن مغربی تہذیب میں کیا ہوا؟ جب مغربی تہذیب کا ریسورس استعمال ہونا شروع ہوا تو 100% فوکس کس پہ تھا؟ جسم. اور یہاں 0% فوکس. لہذا جہاں ہم نے اس روح کو بلند کرنے کے لیے ہزاروں اذکار ایجاد کیے یا ان کی شکلیں بنائی, تو جب مغربی تہذیب غالب ہوئی تو کیا ہوا؟ اس جسم کے لیے ہزاروں کھانے بن گئے, اس جسم کے لیے سینکڑوں قسم کے کپڑوں کے ڈیزائن آ گئے. اور اس حد تک جب انہوں نے روح کا انکار ہی کر دیا نا, ہم نے کم از کم جسم کا انکار تو نہیں کیا تھا نا, اس کی اہمیت کی جگہ رکھا تھا. جب انہوں نے روح کا انکار کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب سارا فوکس کس پہ ہو گیا؟ جسم پہ. جب سارا فوکس جسم پہ ہو گیا تو جسم کے ایک ایک انچ حصے کے لیے ہزاروں پروڈکٹس ایجاد کی گئی. اچھا وہ بال ہیں تو بالوں کا رنگ یوں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اچھا بال ہیں تو بالوں کا ڈیزائن یوں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, بالوں کو تھک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ہارڈ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, سافٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. 50,000 پروڈکٹس میں نکل آئی. اچھا آنکھیں ہیں تو اب آنکھیں جو ہیں اس کے آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں یہ کم کرنے کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ناک ہے یہ سیدھی کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا, ہے اس کی ہڈی ادھر کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا. دانت ہیں تو دانتوں کے لیے یہ کیا کرنا پڑے گا, وہ کیا کرنا پڑے گا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پچھلی 2 سے 3 صدیوں کے اندر جو کچھ مغرب کی ترقی ہوئی وہ کس نظریے کے تحت ہے کہ انسان ہے ہی جسم, روح کا کسی قسم کا کوئی وجود نہیں ہے. تو فوکس کرو کس پہ؟ جسم پہ. لہذا مغرب کی کوئی ایک ایجاد بتائیے جس کا تعلق روح کے ساتھ, یا مغرب کی ایک پروڈکٹ بتائیے جس کا تعلق روح کے ساتھ. جی ہیلتھ کیئر روح کی ہے, جسم کی جان نا, اس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ باڈی کے لیے ہے نا. ہاں موسیقی, یہ صحیح ہے. وہ ایک صاحب ہے نا وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے لیکن بد روح کی. تو انہوں نے کوئی شے بھی ایسی ایجاد نہیں کی یا جس پہ انہوں نے ریسرچ نہیں کی جس کا تعلق روح, چونکہ جب مانیں گے نہیں تو کیوں ایجاد کریں گے. ویسٹ کے اندر اصل میں اسپرچولیٹی کا کانسیپٹ ان کی اپنی طرف سے نہیں آیا. وہ تو آپ کہہ لیجئے ان کو کچھ چیلنجز پیش آئے. مادہ پرستانہ جو تہذیب تھی جب وہ اپنی انتہا پہ پہنچی تو انہوں نے کچھ سیف کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹانکا. مثلا لیٹ سیجیے وہاں پہ جو آج تصوف کو وہ کچھ پروموٹ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو لگتا ہے تصوف میں کوئی حقیقت ہے, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو جہاد اور یہ سارا ایکسٹریمزم آ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے تو کیا کرو, اسلام کے ہی کسی ایسے ورژن کو آگے لے آؤ جو کہ
ان مسئلوں سے خالی ہو. واضح؟ تو ان کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ جو خاص صوفی ازم کا بھی خاص ایریا ہے نا، ورنہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے تمام بڑے مجاہدین جو تھے وہ سب صوفی تھے. پچھلی صدی تک اس امت کے تمام بڑے مجاہدین کون تھے؟ صوفی تھے. شاہ اسماعیل شہید سے کون واقف نہیں ہے؟ سب واقف ہے نا. جہاد کیا، شہید بھی ہوئے، کون تھے؟ صوفی تھے، پکے ٹھکے صوفی تھے نا. ٹھیک ہے نا. پیچھے چلتے جائیے، شیخ احمد سرہندی کا نام سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. مجدد ثانی ان کا لقب ہے، کون تھے؟ صوفی تھے. اچھا، شاہ ولی اللہ کا نام سب کو پتہ ہے، کون تھے؟ صوفی تھے. یعنی صوفی کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتے ہوں گے، لیکن تصوف کے سلسلوں سے بھی وہ وابستہ تھے. تصوف کے معاملات ان کی کتابیں ان کے اوپر ہیں. یہ تو اس صدی میں آ کے ایک خاص ورژن پیدا ہو گیا کہ تصوف سے ریلیٹڈ یا صوفی ازم سے ریلیٹڈ جن لوگوں کا تعلق ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بس ذکر کرو، بس بیٹھے رہو، بس اپنے آپ کو مانج لو، بس اپنا اخلاق بہتر کر لو. یہ پہلے ورژن یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ورژن چونکہ کیا ہے، مغرب کو سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، کانٹے سے خالی ہے نا، کانٹے سے خالی ہے. بلکہ وہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے تھے نا کہ وہ تو اس بات پہ خوش ہیں کہ تم روزے رکھو. ٹھیک ہے نا. امریکہ کو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم روزے نہ رکھو، وہ کہتے ہیں رکھو، بلکہ وہ کہتے ہیں رکھ رکھ کے مر جاؤ بھوک سے. اور وہ تمہیں افطاریاں بھی کروائیں گے وائٹ ہاؤس میں بلا کر، اور ہوئی ہیں وائٹ ہاؤس میں بلا کر افطاریاں ہوئی ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک مسلمان صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہے گا تو اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کس سے؟ جیسی آپ جہاد کی بات کریں گے، جیسی آپ اسلام کے غلبے کی بات کریں گے، جیسی آپ کہیں گے سود حرام ہے، جیسی آپ کہیں گے کہ مرد عورت کا دائرہ کار الگ ہونا چاہیے، تو ان کی تہذیب کو چھیڑیں گے جو ہی جا کے. تو یا ایسی بات کریں گے جو ان کی تہذیب سے ٹکراتی ہے تو کہیں گے خبردار یہ بات نہیں کرنی ہے، جان اگر عزیز ہے تو چپ کر جاؤ. لیکن اب ان کو یہ پتا ہے کہ ہر بندے کو دین سے دور کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. تو آسان طریقہ کیا ہے کہ مسلمان ہی رہے، اس کا دینی ورژن چینج، سم چینج کر لو اس کی. ٹھیک ہے نا. وہ سم ڈال دو اس کے اندر جس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک چیز جو ان کو سوٹ کرتی ہے نا، وہ ان کو دیکھا کہ تصوف یا تزکیہ یا اس سے ریلیٹڈ ایک طبقہ پیدا ہوا ہے جو جہاد کو اون ہی نہیں کرتا، جو جہاد کا نام ہی نہیں لیتا، جو جہاد کا ذکر ہی نہیں کرتا. تو وہ اس لیے انہوں نے کچھ آپ کہہ لیں کہ روحانیت یا اس چیز کو تھوڑا سا کیا. دوسرا ان کو چیلنج پیش آیا کیا اس کو کہتے ہیں، مارکسزم سے. جب کمیونزم اپنی پیک پہ گیا اور جب اس کمیونزم نے یہ نعرہ لگایا کہ سب کچھ پیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سب مسئلہ کیا ہے؟ پیٹ کا. روٹی ہوگی تو اگلی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ کمیونزم تو ہمیں ذرا لپیٹ رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے نا. تو کیا کرو، کمیونزم کا مقابلہ کرنا تو کیا کرو جی، کیپٹلزم تو ایک اور چیز ہے نا. یعنی دیکھیں ہم امریکہ بہادر نے قرآن مجید پرنٹ کروا کر تقسیم کیے. کب؟ جب یہ رشیا کا غلبہ تھا اور رشیا کا چیلنج تھا. کیوں؟ اور آپ کو پتا جہاد کو، یعنی جہاد کا سب سے بڑا مبلغ امریکہ بہادر تھا اس وقت. مجاہدین کو سپورٹ کرنا، مجاہدین تیار کرنا، یعنی اس کا یعنی اب آپ یہ تو نہیں سوچیں گے نا کہ اس زمانے میں ماشاءاللہ امریکہ جو تھا وہ مسلمان ہونے والا تھا. ٹھیک ہے نا. یا وہ واقعی جہاد اس کو سمجھ آ گیا تھا، وہ اس کے مفاد میں تھا. نہیں. پوری جو سٹرکچر ہے دنیا کا، اس پورے سٹرکچر سے الگ تھلگ ہو جانا. اس سٹرکچر سے جو کفر کو، یعنی جس کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو کفر کہے گا تم کون آئے ہو. سود پہ بات نہیں ہے، بے حیائی پہ کوئی بات نہیں ہے، مرد عورت کے دائرہ کار پہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حلال و حرام پہ اس موقع پہ بس چپ کر کے کیا کرو، تزکیہ کرو. ٹھیک ہے نا. اپنے گھر بیٹھو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، تلاوت کرو. اس طرح سے کیا ہے، آپ بس ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور جو نظام چل رہا ہے اس کو سادی سی بات یہ کہ میں یہاں پہ 4 بندوں کو پیٹ رہا ہوں روڈ پہ، اور آپ پاس سے گزرتے ہیں، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے یار چپ کر کے جا کے سبزی لو اور دہی لو اور اپنے گھر جاؤ. تو یہ کیا ہے بیسیکلی کہ بھائی ایک ظلم ہو رہا ہے، تمہیں اس سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تم کیا کرو، چپ کر کے بس اپنے کام سے کام رکھو. تمہارے گھر میں جناب وہ بچے کا دودھ نہیں ہے، تم دودھ خریدو اور جا کے گھر پہنچاؤ، ختم. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ نظریہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے، امریکہ نہیں باطل نظام جو ہے اس کو سوٹ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. جب جیسے بھی ایک 9 مہینے کا کورس ہے، اس میں آپ نے 1 مہینے کی 20 دن کی کلاس رکھی ہے تاکہ کچھ لوگ آئیں گے اور آپ سے کچھ اٹریکٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے 9 مہینے میں بھی جب جیسے کل آپ نے مثال بھی دی اسلام میں بھی شراب جو ہے نا ان سٹیجز کی، تو ان کی بھی اپروچ اس طرح ہوتی ہے نا کہ ہم ایک دفعہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کا کیلیبر اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے سارا اسلام ڈائجسٹ کر سکے.
اس کو اس کے دنیاوی لحاظ کے حساب سے کوئی نہ کوئی اٹریکٹیو چیز دی جائے تاکہ آرام آرام سے آئے اور پھر اس کو سسٹم میں لایا جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تھاٹ ٹھیک ٹھیک ہے, لیکن اس میں نمبر ایک تو آپ نفی نہیں کریں گے. آپ پہلے دن اس کو یہ نہیں بتائیں گے جہاد ہے ہی نہیں. آپ ذکر نہ کریں وہ ایک بات ہے, آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ایک بندہ پہلے دن آیا اس کو میں کہوں جہاد ہے ہی نہیں اسلام میں, تو میں 50ویں دن کیسے کہوں گا جہاد ہے؟ وہ تو کہے گا جی آپ نے نفی کی تھی اس کی. نمبر دو, اگر میں تدریج کے لیے یہ حکمت کے لیے شروع میں ذرا سخت احکامات اس کو نہیں بتا رہا, تو یہ تدریج کہیں جا کے ادھر تک پہنچے تو صحیح نا. میں اگلے 30 سال ہی اگر اس کو نہ بتاؤں کہ اسلام کے یہ مطالبات بھی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بگنر بندہ ہے, اس کو آپ نماز کے بارے میں بتائیں, اس کو آپ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں, وہ سمجھ آتا ہے. لیکن وہ بگنر کب تک بگنر ہے؟ اگر ایک شخص نے 30 40 50 سال دین کی خدمت کی اور اس نے کبھی جہاد کا ذکر ہی نہیں کیا, تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں چونکہ لوگ بگنر ہیں. بھئی آپ کے ساتھ تو لوگوں کو 50 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ کا تو اتنا بڑا انفلوئنس سارا ہو چکا ہے, اب آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے. تو یہ بات اور ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیمپریریلی کسی فیز میں لوگوں کو ایسا بتانا وہ اور بات ہے. تو میں جن طبقات کی بات کر رہا ہوں وہ ڈس آن کرتے ہیں باقاعدہ, وہ جہاد اور اس طرح کے تصورات کو ڈس آن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی سسٹم نہیں ہے, اصل اپنا تزکیہ ہے, اصل اپنے آپ کو جو ہے وہ ماننا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب تک تم اعلیٰ مقامات تک پہنچ نہ جاؤ اگلی بات ہی کہاں سے کرنی ہے. اور وہ اعلیٰ مقامات نہ حضرت صاحب پتہ نہیں اس تک پہنچتے ہیں نہ کوئی اور پہنچتا ہے کہ وہ وقت آئے کبھی, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جہاد کر سکیں یا وہ اس کی بات کر سکیں یا کچھ ایسا کر سکیں. تو برل مغربی تہذیب ساری کی ساری فوکسڈ ہے جسم پر, لہٰذا مغربی تہذیب جو پروڈیوس کرے گی وہ کیا ہوگا, وہ جسم کی اشتہا کو بڑھائے گا. لہٰذا مغربی تہذیب کے غلبے کے ساتھ ساتھ, جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ اس کے خلاف چلتی ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل اور انورسلی پروپورشنل. تو مغربی تہذیب کا غلبہ جتنا زیادہ ہوگا, روح کا چیلنج کم ہو گیا ہے زیادہ, چیلنج زیادہ ہوگا. بہت سادے لفظوں میں ایک مثال اگر آپ دے دوں, نوجوان بھی کافی بیٹھے ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھی جوان ہی ہیں, بوڑھا تو کوئی ہوتا نہیں. آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے, یعنی ہر مرد کے لیے شہوت بھی ایک آزمائش ہے نا. ایک بندے کے لیے آزمائش کتنی تھی؟ پہلی بات تو ایک علاقے میں حور پریاں کتنی ہو سکتی تھی؟ کوئی 2 4 5 6 خواتین ہوں گی نا جن کے شہرت کے چرچے ہوں گے کہ بڑی حسین و جمیل ہیں اور بڑی کوئی آپ کہہ لیں ماہجبین ہیں, ایسا ہی ہے. میک اپ انڈسٹری نے آ کے کیا سب کو پر لگا دیے. نمبر 1 مسئلہ تو یہ آ گیا, میک اپ آ گیا, ہر چیز آ گئی, تو اب ہر کوئی جو ہے وہ کیا ہے, وہ حور پری ہے. نمبر 1 فرق یہ آ گیا. اشتہا بڑھ گئی مر گئی کہ نہیں؟ کوئی مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ خوبصورت عورت اس کو اٹریکٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا. تو جب خوبصورتی کے اوپر ایک وہ آپ کہہ لیں آرٹیفیشل وہ لگا دیا گیا تو مرد کی اشتہا بڑھا دی گئی. نمبر 1. نمبر 2 کام کیا کیا گیا, پہلے اگر بالفرض کسی کو پتا بھی ہے کہ اس علاقے میں ایک بڑی خوبصورت عورت رہتی ہے اور وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے, کیسے دیکھے؟ کسی وقت اس نے ایک دفعہ گھر سے نکلنا ہے, بہت کوئی عاشق مزاج ہوگا, جا کے اس گلی میں کھڑا ہو جائے گا, ایسے ہی ہے نا, بڑی ایفرٹ کر کے بھی ایک جھلک دیکھ پائے گا. اب کیا ہو گیا, موبائل آپ کے ہاتھ میں, فیس بک پہ اور لائیو ویڈیو چیٹس اور ہر چیز. یعنی ایک بندہ اگر یہ چاہے کہ صبح سے لے کے میں رات تک دنیا کی جتنی حسین عورتیں ہیں ان کی تصویریں دیکھنا چاہوں تو اس کی زندگی مک جائے گی, لیکن جو انٹرنیٹ پہ تصویریں ڈالی ہوئی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. اب یعنی آپ اندازہ کریں 40 سال پہلے 50 سال پہلے اور آج کے بندے میں فرق, تب دیکھیں نا اس بیچارے کے اوپر کیا آزمائش تھی اور آج کے انسان کے اوپر کیا آزمائش ہے. یہ صرف ایک سیگمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. پھر عورت کو اپروچ کرنا کتنا آسان کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. نمبرز ایکسچینج, ایک زمانہ تھا کہ نمبر ایکسچینج کرنا ایک عذاب ہوتا تھا نا, ایک پرائیویسی ہوتی تھی, ایک ہوتا تھا. آج کل مسئلہ ہی نہیں, رائڈ بک کی, نمبر چلا گیا کسی کے پاس, ٹھیک ہے نا, اور کسی جگہ گئے کھانا کھانے کے لیے, وہ آ کے نا بھی آپ ذرا نمبر لکھ کے اپنی فیڈ بیک دے دیجیے, میرا مسئلہ ہی نہیں. فیس بک پہ جناب سب کو پتا ہے, ایک دوسرے سے رابطے کر رہے ہیں, کسی نے میسج بھیج دیا, نمبر مل گیا, واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا, کچھ بھی ہے. پہلے اپروچ کرنا تھا تو ایک عذاب ہوتا تھا نا, کہ کسی عورت سے ایک بات بھی کرنا چاہتے ہیں آپ تو کتنی مشکل سے رابطہ کریں گے. تو اس ٹیکنالوجی نے سارا, یا اس مغربی دنیا نے کیا کیا کہ اس جسم کی ہر اشتہا کو کیا بڑھا دی. اچھا, پہلے آج سے 40-50 سال پہلے اگر آپ کو بے وقت کی بھوک لگ جاتی تھی تو کیا طریقہ تھا, اس کا کیا حل تھا؟ صبح آپ ناشتہ کر کے نکلے ہیں اور 10 بجے پھر بھوک لگ گئی تو کیا ہے, یہ چلیں 1 صدی پیچھے چلے جائیں, نہ ریسٹورینٹس ہیں, نہ ہوٹلز ہیں, نہ کریانے کی دکانیں ہیں, نہ پیپسی کوک ہے,
تو انسان کو بے وقت کی بھوک لگتی ہی نہیں تھی. یہ تماشے اب شروع ہیں, یہ ہلکا پھلکا ٹک یہ اب آیا ہے, کیونکہ مغربی تہذیب نے کیا کہا, اتنا جسم کو مضبوط کرو کہ اس کو ہلکی سی بھی بھوک لگے تو کیا کرو, ٹک. ٹھیک ہے نا, تو اس ٹک سے آگے کل. ٹھیک ہے جی.